بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحیثیت وکیل مجھے ہمیشہ ڈیورس پیپر تیار کرتے ہوئے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اور بحیثیت خاتون تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی طلاق کے بعد بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کے ماتھے پہ لگا ہوا طلاق کا یہ دبا ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس کے ماتھے پر رہ جاتا ہے، اور وہ معاشرے میں وہ مقام وہ عزت حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ لیکن ایک اوورسی بھائی ہے جو کہ جب باہر سے چھٹیوں پر اپنے گھر آتا ہے تو اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ فون پر باتیں کرتی ہے، اور وہ سارے میسیجز بھی اس کے واٹس ایپ کے تھرو پکڑ لیتا ہے، وہ ویڈیوز اور آڈیوز کالز بھی وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ میری بیوی میری غیر موجودگی میں کہ دوسرے مردوں کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرتی ہے، اور اس قسم کی ویڈیوز، اور حتیٰ کہ وہ بہت نازیبا ویڈیوز ہیں جو کہ نہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسے بہت دکھ ہوتا ہے، اور وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میڈم میرے نا طلاق کے کاغذات تیار کرا دیں، کیا مجھے بچے مل سکتے ہیں؟ بچے کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، 5 سال کا ایک بچہ ہے، ایک 3 سال کا بچہ ہے، تو دکھ کی بات ہے اتنے چھوٹے بچے عدالت جو ہے وہ باپ کے حوالے نہیں کرتی بچوں کو۔ لیکن افسوس کہ خواتین کی غلط حرکتیں جو ہے اکثر مرد کو بھی بڑی تکلیف دہ زندگی سے گزارتی ہیں۔ جب اس عورت کی ساری چیزیں دیکھی گئیں تو اس عورت نے فون پر وہ باتیں بھی کرتی تھی، وہ ویڈیوز آڈیوز کال بھی پوری پوری رات، یعنی اس نے اپنے بچوں کو بالکل اگنور کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ ساری چیزیں جب دیکھتا چلا جاتا، 3 بچے ہوتے ہیں، وہ تینوں بچوں کا اوورسی جو ہے وہ تینوں بچوں کا ڈی این اے کراتا ہے، اور ڈی این اے کرانے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے میڈم یہ ڈی این اے کی رپورٹ ہے جس میں سے ایک بچہ صرف میرا ہے، باقی دونوں بچے میرے نہیں ہیں۔ یعنی کہ خواتین کس حد تک گر جاتی ہیں، اسے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی جا کے یہ ڈاکومنٹ یہ ڈی این اے کی رپورٹ دکھاتا ہے کہ یہ جو 2 بچے ہیں نا، یہ تمہارے اس عاشق کے ہیں جس کے ساتھ تم فون پر بھی باتیں کرتی ہو، جس کے ساتھ تم اس قسم کی ویڈیوز آڈیوز کال کرتی ہو، یہ دونوں اس کے بچے ہیں، اس کے حوالے کر دو، اور یہی ایک بچہ صرف میرا ہے۔ اور وہ پھر جب مشورہ ہوا تو میں نے کہا عدالت تو یہ بچہ آپ کے حوالے نہیں کرے گی، آپ کے پاس یہی بیسٹ سلوشن ہے کہ جو آپ ڈیورس دینے سے پہلے یا آپ کی خاتون کی عدالت میں آنے سے پہلے آپ کے پاس یہی ایک بیسٹ سلوشن ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا پاسپورٹ بنوائیں اور اسے فوری اپنے ساتھ باہر لے جائیں۔ کورٹ میں آنے سے پہلے آپ ہر طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس اوورسی نے یہی کیا ہے کہ فوری طور پر اپنے بچے کا پاسپورٹ بنایا، اس نے چھپ کے اپنی بیوی سے یہ سب چیزیں چھپ کر کی ہیں۔ اس نے پہلے اسے اپنے بیٹا جو ہے اس کا پاسپورٹ بنوایا، اس کی سارا کمپلیٹ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیے، اسے اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیے۔ اب اس نے جو ہے وہ خود اب وہ باہر چلا گیا، کیونکہ میں ایز اے لائر تھی اس کی، میں نے اس کے جو ہیں وہ ڈیورس پیپر تیار کیے، جو بھی حق مہر لکھا ہوا تھا وہ حق مہر بھی وہ جو اس کا شوہر ہے وہ دے کے گیا، اور ایک پیپر بھی دے کے گیا جس کے اندر وہ لکھا ہوا تھا کہ چونکہ یہ دونوں بچوں کا ڈی این اے میرے ساتھ میچ نہیں ہوا، لہٰذا یہ جس کے بھی بچے ہیں یہ یا تم اس کے حوالے کر دو یا تم نے اپنے پاس رکھنے ہیں، تم آج سے میرے طرف سے آزاد ہو۔ ہم نے پورا ڈیورس کا پیپر تیار کروایا، اور اس کے اندر ہم نے جو بھی اس کا حق مہر تھا اس نے اس سے ڈبل رقم ادا کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو ایکس بیوی کو 5 لاکھ روپیہ جاتے ہوئے چیک دے کے گیا۔ وہ سارے ڈاکومنٹ سب کچھ میں نے اس کی بیوی کی جو گھر ہے وہاں پر ہم نے TCS کروا دیا ہوا ہے، کوریئر کروا دیے ہیں وہ سب کچھ۔ اس عورت کا مجھے فون آیا اور اس نے کہا کہ میرا فون پر سب کچھ بتایا کہ بیسیکلی تمہارے شوہر کو 2 مہینہ پہلے پتہ چل گیا تھا تمہیں فون پر بات کرتے ہوئے، تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اگر یہ تینوں بچے مجھے مل سکتے ہیں۔ پھر اس کو کیا شک گیا، اس نے ڈی این اے کروایا، تو میں نے کہا اس طرح سے یہ ڈی این اے کی رپورٹ ہے، یہ آپ پکڑ لیں۔ جو بچہ اس کا اپنا ڈی این اے کا تھا وہ اپنے ساتھ وہ لے گیا باہر، اور یہ سب کچھ تمہارے سے اس وجہ سے جو ہے وہ ہڈن رکھا ہے کہ تم عدالت کے ذریعے سے بچوں کی کسٹڈی نہ لے لو، لیکن بچوں کی کسٹڈی میں ایک ہی اس کا اپنا بچہ تھا جو وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور یہ تمہیں ڈیورس دے گیا، اور یہ 5 لاکھ روپے کا چیک بھی تمہیں دے گیا۔ میں بحیثیت وکیل تھی، صرف میرا کام تھا وہ میں نے آپ کے گھر تک پہنچا دی ہے، اور یہ جو 5 لاکھ کا چیک تھا حق مہر کے اندر آپ کا 2 لاکھ روپے لکھا تھا، لیکن وہ اس کا بڑا پن تھا، اس نے 5 لاکھ روپے آپ کو حق مہر دے دیا۔ اب وہ لڑکی خاتون کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں واقعہ ہوا، لیکن دکھ بڑی کہانی یہی ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایماندار اور دیانتدار رہیں۔ باہر بیٹھ کے اگر اس کا شوہر کما رہا ہے تو اس چیز کی عزت کریں، اس چیز کی قدر کریں،
اب دونوں بچے ہیں اس کے، اور وہ باپ کو ڈی این اے کے بعد اون نہیں کر رہا، وہ جس سے اس نے اون کیا تھا وہ اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو ہمیں ہر روز دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اپنا حق جان کے جئیں۔ بہت شکریہ۔